مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشن کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا، مجھے سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور سنیں ذرا، 2 وجہ سے آیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا، وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو ان 2 وجہ سے آیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا۔ اور اس کا مطلب پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں۔ کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی۔ اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو۔ یہ 2 چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی۔ اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے۔ یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے۔ لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں، اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج۔ کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو 2 چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی۔
मैं आपको मिसाल देता हूं, ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर, दुनिया का नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया गया, उन्होंने कहा जी नहीं, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक इसने वो हिफाजती टीका नहीं लगाया। बड़ा मसला बन गया कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, कानून के नीचे सब है, सबके लिए की कानून है, उसको नहीं खेलने दिया। बरतानिया का शहजादा, किसी अमेरिका में कोई 30 साल पहले कोई खातून को याद आया कि उसने कोई उसे ज्यादती की है, अदालत में चली गई अमेरिका में। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो बरतानिया का शहजादा है, अदालत का नहीं, कानून के नीचे सब एक ही बराबर है, वो अब साबित करे आके अदालत में कि उसने वो ठीक कह रही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुन रहे हैं, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, 1 महीना तकरीबन हो गया, पार्लियामेंट ही नहीं आगे चल रही। वो जब जाता है वो एक सवाल पूछते हैं कि जी जब कानून आपने सबके लिए बनाया था कि लोग जमा नहीं होंगे, आपने क्यों पिछली बारी जब वो लॉकडाउन लगा हुआ था, आपने क्यों आपकी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आपने क्यों लोग जमा हो गए और आपने पार्टी कर ली? पाकिस्तान में खबर ही ना बने, या अखबारों में नहीं आना था। वहां 3 हफ्ते से सारा मुल्क रुका हुआ है और वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है। यहां क्या देखें, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है, और दूसरे पता नहीं क्या वो मुदस्सर या और कोई, वो उनके अकाउंटों के अंदर, हाँ मसरूर अनवर, उसके अकाउंटों में करोड़ों रुपए आ जाता है। भाई सबको पता है कि अगर वो बेचारे 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह थी, और ये पैसा तो ये ज़ाहिर है चोरी का पैसा, नहीं तो अपने अकाउंट में ले आता।